پڑھ رہے ہو وہ ایصال ثواب ہی ہے، وہ قبر میں ہی کام آئے گا. یعنی ان کا مقصد ہے میں تلاوت کروں اس نیت سے کہ اس کا ثواب مجھے ملے، تو وہ تو مل رہا ہے بھائی، وہ اور ثواب دنیا میں تھوڑی، وہ تو قبر میں جانے کے بعد ہی ملے گا. تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، پہلے کم ٹینشن ہے. میں نے اب تک 9000 مرتبہ کلمہ اور 9000 مرتبہ استغفار پڑھا ہے اور میں اپنے لیے رکھوں ہدیہ کر دوں. صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے کی. آپ پڑھو بس، اللہ کی سے دعا مانگو، اللہ ثواب دے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو بھی، پر کوئی پابندی نہیں ہے، پہنچا دے گا اللہ. کیا خیال؟ اس طرح قرآن پاک کا بھی پوچھنا ہے کہ میں اپنے لیے رکھوں یا مردوں کو بخش. اچھے خاتون ہے، میں روزانہ قرآن پاک پڑھتی ہوں، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پورا قرآن پاک میں اپنے لیے رکھ لوں، دوسرا مردوں کو بخش دوں. آپ پورا قرآن پاک تسلی سے پڑھا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ اس پر ہمیں عمل کی آگے نہ بڑھیں. یہ سے وہمی ہو جاتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ دعا ایسے مانگتے تھے، اے اللہ جو کچھ میں نے کہا سنا جو پڑھا، اے اللہ اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، فلانا فلانا تمام پیغمبروں کو ہوتے ہوئے صحابہ کرام، تابعین سے ہوتے چاروں امام، پھر چاروں سارے محدثین، امام بخاری اور جتنے محدثین عظام. ابے بھائی تو کیا کر رہا ہے یار؟ یہ کہاں ثابت ہے اس طریقے سے دعائیں مانگنا؟ سمپل دعا مانگو، اللہ تو بس ہماری بگڑی بنا اور جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کو قبول کر لے، بس کافی ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو اللہ تو اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو پہنچا دے، بس ختم ہو گیا. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھو، ورنہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ایسے رٹا لگاتے تھے مسلمین، مسلمات، مومنات، پورا وہ انہوں نے یاد کیا ہوا تھا. ایصال ثواب کیسے کریں؟ اپنے محروم کی کا نام لے کر ایصال ثواب کریں، یا کل مسلمین کے لیے ایصال ثواب کریں. بس مرحومین کا نام لے کے کر دیا کرو، اللہ اس کا ثواب فلاں کو. کیونکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب کسی کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو پھر اسی کو ملتا ہے، تقسیم نہیں ہوتا. بعض کی رائے ہے اس قول کے مطابق پھر اسپیسیفک کسی خاص فرد کے لیے کر دیا تو ٹھیک. دیکھو حدیث سے صدقہ ثابت ہے، اس کو فوکس کیا کرو. افاتصدق عنہا، صحابی نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا، کیا میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو ابا کے لیے، اماں کے لیے صدقے کو فوکس کیا کرو زیادہ. صدقہ جاریہ، مسجد میں پنکھا لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، غریب کو کھانا کھلا دیا چپکے سے. غریب کو یہ نہیں بتاؤ ابا کے لیے کھلا رہا ہوں صدقہ، وہ چاہے گا سب کے ابا مرے تاکہ مجھے روٹی روز. بس ثواب میں صدقہ کرو، نیت یہ کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. مسجد میں دریاں بچھا دی، اس کا ثواب فلاں کو. یہ اچھا طریقہ ہے. کسی مدرسے میں تعاون کر دیا، مدرسہ بنا دیا. یہ جو فوجی فاؤنڈیشن ہے خاتون نے بنایا اپنے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے، اتنی بڑی خدمت ہے. پورا ہاسپٹل بنا دیا کہ اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے ایک چلتا پھرتا. ایسی خاتون کے شوہر کو تو مرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اتنی اچھی بیوی کسی کو مل جائے اس کا مرنا بنتا ہے. مرتے تو وہ ہیں زیادہ تر جو تھوڑی سی بیگم آڑی ترچی. بینک سرکاری ملازم، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، کرایہ کے گھر میں رہتا ہوں. جناب حکومت کا بینک کیا لکھا ہے؟ ہم سر یار لمبے سوال نہ پوچھا کرو. بینک سے پیسے میں پھر آپ نے اچھا یہ جی پی فنڈ جائز ہے، یہ اضافے کے ساتھ ملتا ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ سود نہیں ہے. کیا جی؟ اچھا نہیں، یہ تو جائز نہیں، کیونکہ وہ آپ کو ایڈوانس جو بھی سیلری کا ٹائم آیا نہیں اس نے دے دی، یہ تو لون دے دیا اس نے اور اس پہ زیادہ کاٹ رہا ہے تو یہ سود ہے. اگر ایڈوانس سیلری ہے تو کٹوتی کس بات کی ہو؟ اچھا ایڈوانس میں کم سیلری ہے پھر جائز ہے، وہ کٹوتی نہیں ہے، اصل میں وہ سیلری ہی کم دے رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے قسطوں کے کاروبار